الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی آیت تلاوت، سماعت، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 100 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صاحب معارف القرآن نے اپنی تفسیر میں اس طرح روایت پیش کی ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی تھا اور اس کے ذریعے سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ حضرات، آیت میں دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، الخبیث اور الطیب۔ عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ خبیث کے معنی کا اطلاق ناپاک چیز، یعنی اس سے مراد حرام چیز، ردی اور گھٹیا چیز، یا کافر شخص یا گنہگار شخص، اور طیب سے مراد پاک چیزیں، حلال چیزیں، عمدہ اور بہترین چیزیں۔ مومن اور فرمانبردار بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد، بھلا اور برا، حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اچھے اخلاق اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ خیر و شر، فسق و تقوی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ طیب ہے، طیب چیزوں ہی کو پسند کرتا ہے، خبیث چیزوں کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ جو فتنہ عام ہو جاتا ہے اور خباثتیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو یہی بدی فیشن بن کر داخل ہوتی ہیں، پھر انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، دوسروں کا دیکھا دیکھی ہر ایک فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر روکا جائے اور فتنے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ زمانے کا چلن ہے اور آج کل کے معاشرے کا تقاضا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ سے معاشرے کو اگر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ کسی برائی کا غلبہ اور خباثت اپنے اندر کشش تو رکھتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے مرعوب ہو کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا احمق اور بیوقوف ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے آیت کے آخر میں ارشاد خداوندی ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یعنی اے عقل والو اللہ سے ڈرو، جس میں اشارہ فرما دیا کہ کسی چیز کی کثرت سے مرعوب ہونا عقل مندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ انہیں تاکید کی گئی کہ اس غلط رویے سے رک جاؤ، یہی رکنا تمہارے لیے کامیابی و کامرانی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خیر و شر کی تمیز نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔